السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج جس جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں کے مکین جب اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ان کے استقبال کے لیے اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا لیتے ہیں۔ مدرسہ انوار الاسلام حویلیاں سلطان پور کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا اورنگزیب صاحب اور مولانا عبدالمقیت ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو جامعہ کے بارے میں، اس جامعہ کے اندر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور پھر دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بات کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو مولانا اورنگزیب صاحب مختصراً طور پہ آپ ہمیں اس جامعہ کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیں، اور کیا کیا اس جامعہ کے اندر آپ تعلیم دے رہے ہیں، عصری تعلیم کا بھی بندوبست ہے یا نہیں، اور اس جامعہ کے اندر سہولیات کیا ہیں، تاکہ اگر کوئی دور سے طالب علم اس مدرسے کا رخ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا سہولیات آپ نے اس مدرسے کے اندر رکھی ہیں، یہ ذرا آپ ہمیں مختصر طور پر بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا ممنون ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اور ادارے کے حوالے سے انہوں نے جو یہاں پر سہولیات بچوں کو مل رہی ہیں تعلیمی طور پر اور دیگر، اس کے حوالے سے عوام الناس کو آگاہی دینے کا ارادہ بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس سعی کے اندر برکت فرمائے، اور ان کے علم و عمل کے اندر بھی اللہ برکت فرمائے۔ جامعہ انوار الاسلام یہ 2013 سے یہاں پر الحمدللہ درس نظامی کا آغاز یہاں پر کیا گیا، اور آج تک یہاں پر 2 کلاسز جو ہیں وہ بخاری شریف کی تکمیل کرنے کے بعد فارغ ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور کافی تعداد میں الحمدللہ بچوں نے یہاں پر آ کر میٹرک اور FA BA اور اسی طرح MA جو ہے وہ بچوں نے کیا ہے، اس کا امتحان دیا ہے، اور الحمدللہ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ اور ایک بچے نے ہمارے وفاق کے اندر جو وہ تیسری پوزیشن بھی حاصل کی تھی ثانویہ خاصہ کے امتحان کے اندر۔ اسی طرح عصری علوم کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے، یعنی کہ میٹرک کے بورڈ کے امتحانات، FA کے بورڈ کے امتحانات، BA کے، یعنی ایبٹ آباد یونیورسٹی سے جو ہمارا قریب ترین یونیورسٹی ہے وہاں پر بچے امتحان دے رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بچے مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ 6-7 بچوں نے MA بھی جو ہے وہ ایبٹ آباد یونیورسٹی سے اور ہزارہ یونیورسٹی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے اندر الحمدللہ یعنی بچوں کو 3 وقت کا کھانا اور رہائش، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے لیے صابن وغیرہ، یہ تمام چیزیں میسر ہیں۔ دیگر بجلی کا جو سسٹم ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھا یہاں پر اس کا بندوبست ہے۔ لائٹ نہ ہونے کی صورت میں سولر سسٹم ہے، اور اسی طرح جنریٹر کا بندوبست ہے، یعنی یہ دیگر ضروریات وہ زندگی جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے یہاں پر کھیل کود کا، تفریح کا یہ قریب ترین ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پر بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ میسر ہے جہاں پر وہ فارغ وقت میں کھیل سکتے ہیں۔ اسی طرح دورانیہ جو تعلیم کا ہے اس کے اندر وہ بچے ماشاءاللہ بزم ادب اور اسبوعی اجلاس جو ہے اس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے جو ہے وہ گرد و نواح کی مساجد کے اندر وہ واعظ و نصیحت، تبلیغ، اس کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور کئی مساجد کے اندر خطبات جمعہ بھی وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمیں یہ بات بھی بتا دیجئے، اکثر عوام کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی جو بچہ مدرسے کے اندر چلا گیا ہے وہ ابھی کھائے گا کیا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، تو اس حوالے سے یہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ الحمدللہ مدارس کے اندر آنے والے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو انتہائی غریب لوگوں کے بچے ہوں۔ زیادہ بچے ایسے آتے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے ہیں، اور وہ اب وہ دور
پرانے دور کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ بڑی دور دور کا سفر کر کے جاتے تھے، غربت ہوتی تھی، لیکن آج الحمدللہ یعنی بچوں کو ہر قسم کی مدارس کے اندر سہولت مل رہی ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے اور اچھی تربیت اور اچھی تعلیم مل رہی ہے، جس سے استفادہ کر کے وہ معاشرے کے اندر ایک باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پرانی جو بات تھی، اب یعنی کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ یعنی معاشرے کے اندر وہ کام نہیں کر رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس وقت بے روزگاری عام ہے، لیکن الحمدللہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے وہ مختلف فیلڈ کے اندر، سکولوں اور کالجوں کے اندر بھی اور مساجد کے اندر بھی خطبات جمعہ کی صورت میں، تدریس کی صورت میں وہ الحمدللہ اچھے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ سوچ کہ اگر بچے مدارس میں پڑھیں گے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا، یہ انتہائی ناقص سوچ ہے اور اس کو اب یعنی پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ سوچ اب کمزور پڑ رہی ہے کیونکہ یہ دین کا علم سیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر معاشرے کے حصے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جی، ایک یہ بھی بتا دیں، عام عوام کے ذہن کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں مدارس کے اندر یہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ سزائیں دیتے ہیں اور ایسی انہونی سزائیں دیتے ہیں جس سے بچے بددل بھی ہو جاتے ہیں، بدظن ہو کر وہ مدرسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کچھ ایسا بھی اس مدرسے کے اندر ایسا تاثر ملتا ہے؟ یہ جو تاثر ہے اس وقت علمی طور پر عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ مدارس کے اندر بہت سختی کی جاتی ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے اندر بالکل یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ یعنی بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کا وہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور ان کی اخلاقی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ غلطی سے، گناہ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو وہ زیادہ سے زیادہ اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے، سزا معاشرے کے اندر یعنی اللہ رب العالمین نے بھی معاشرے میں سزا رکھی ہے اور جنت اور جہنم کا ایک تصور بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اسی لیے رکھا گیا ہے کہ غلطی کرنے والے کو اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی سزا نہیں دی جاتی کہ جو ایسی ہو کہ جو بھیانک قسم کی ہو اور معاشرے کے اندر اس کا ایک برا اثر پڑے۔ یعنی تربیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، بچوں کو اخلاقی کردار اور اخلاق کے حوالے سے زیادہ تربیت اور رہنمائی کی جاتی ہے، نہ کہ ان کو سزا دے کے جو ہے نا وہ ان کو بگاڑا جائے یا ان کو خرابی کی طرف لے کر جایا جائے۔ بلکہ مدارس کے اندر الحمدللہ اگر میں کہتا ہوں کہ باہر کے لوگ، صحافی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آ کے دیکھیں تو یہاں پر جو ماحول پروان چڑھتا ہے وہ ماحول کالجز اور یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یہ آپ کو جو ہمیں ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں بہت تھوڑی سی جگہ پہ بہت تھوڑے سے محدود وسائل کے اندر رہ کر انہوں نے انتہائی اچھا سیٹ اپ مدرسے کے حوالے سے بنایا ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی۔ اور اس سے سب سے انٹرسٹنگ بات جو میں نے یہاں اس مدرسے کے اندر دیکھی ہے کہ یہاں پہ کیمرے کے ساتھ ساری مانیٹرنگ ہو رہی ہے کلاسز کی، اور بچوں کی نگرانی کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ہم ابھی اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالمقید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ معاشرہ ہے، فتنوں کا دور ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر مدارس کی طرف رجحان کچھ پہلے سے کم ہوتا نظر آتا ہے، تو اس کی وجوہات کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر دیں۔ اور یہ جو دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو شاید ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، لیکن قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان لوگوں کی کیا قدر و اہمیت ہے، یہ ذرا آپ مختصراً طور پر ہمیں یہ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اکثر وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، دنیا دار قسم کے ہیں، یا بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ داریہ قسم کے ہیں، ہمیشہ سے ان کی سوچ یہی رہی ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب وہ صرف عبادات تک محدود ہے، باقی معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں اس کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہوتی۔
جس طرح آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو جب شعیب علیہ السلام نے ان کو ناپ تول کی کمی سے منع کیا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں اپنی مرضی کا لین دین اور تصرف کریں۔ مطلب یہی تھا کہ تمہارا کام ہے جاؤ نمازیں پڑھو، ہم مارکیٹ کے معاملات کو خوب جانتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ایسے اکثر ہمیشہ دنیا دار لوگوں کی یہی سوچ رہی ہے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب، اسی طرح دین اسلام، وہ صرف عبادات تک محدود ہے، بس یہ نماز روزہ یہ وہ چیزیں ہی اس میں ہیں اور اتنی کافی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی ضرورت ہے اور یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہی ہمیشہ دین اسلام کے بارے میں یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جب اسلامی سوچ ہو، اسلامی حکومت ہو، تو اس کا نظام ایسا ہوتا ہے، جس طرح سنن ترمذی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ایک آرڈر یا جاری کیا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ آئین اور قانون بنایا تھا کہ لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی دیننا، کہ ہماری منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں صرف وہی آدمی کاروبار کرے جو ہمارے دین کو سمجھتا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے والا آدمی کاروبار بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، قیادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اسی طرح دنیا میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں وہ ایک اچھا اور بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا پروپیگنڈا وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دین سے بالکل یا تو دور ہوتے ہیں یا دین کو اپنانا نہیں چاہتے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں، جس طرح پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دینی تعلیم کی طرف آنے والے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دینی تعلیم بچہ حاصل کر کے وہ کیا کرے گا۔ ایک تو یہ بات آپ دیکھیں کہ بعض بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں 12 14 سال پڑھ کے بھی ریڑیاں لگاتے ہیں، تو وہاں کوئی ایسا سوال نہیں اٹھاتا۔ مدرسے میں 6 سال، 5 سال، 7 سال کے لیے آتے ہوئے لوگ بھی سوچتے ہیں اور طلباء بھی سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ اب جو چیز اللہ کے ذمہ ہے رزق، اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ جو کام ہمارا ہے، بچوں کی اچھی تربیت، دینی تربیت، نماز کی پابندی، تو وہ کام ہم جو ہے اس کو تو اپناتے نہیں ہیں، اس کو ہم اختیار نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کا ذمہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، رزق کا سوال آپ سے نہیں ہے، آپ سے سوال یا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، نماز کا پابند بنائیں اور خود بھی اس پر پابندی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی مدارس کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے یہ ایک عالمی پروپیگنڈا ہے مدارس کو بدنام کرنے کے لیے اور دینی تعلیم کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ ایسا درس جہاد کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے اس میں دیا جاتا ہے کہ جس میں دہشت پھیلتی ہے۔ ایک صرف پروپیگنڈا ہے، حقیقت تو بالکل اس کے خلاف ہے، لیکن اس سے مرعوب ہو کر ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے شاید بعض علماء بھی اور بعض دیندار طبقے کے لوگ بھی اس سے مرعوب ہو کر ہمیشہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری نظر اور نگاہ دینی مدارس پہ کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی، بہت اچھی بات ہے، جس طرح ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور لازمی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ دنیاوی جو علوم ہیں، مثلا سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں بھی اس چیز کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ دینی مدارس میں اگر عصری تعلیم پر زور دیا جاتا ہے تو جو سکولز، کالج، یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہاں بھی لوگوں کو دین سے آگاہ کیا جائے، تو یہ جگ ہنسائی ہمارے لیے نہ ہو کہ بڑے بڑے عہدوں اور وزارتوں پہ پہنچ کے بھی ہمیں دین کی بنیادی باتوں کا علم نہ ہو۔
تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے صرف مدارس کے حوالے سے کہ ان پر پورا مطلب زور اور توجہ دی جاتی ہے، جبکہ اسکولز یا یونیورسٹیز یا کالج کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں بھی یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے. تو ان کے بچوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو اگر آپ سورہ اخلاص پوچھیں تو وہ درود شریف سنائیں گے، درود شریف پوچھیں تو سورہ اخلاص سنائیں گے، یعنی اتنا ان کو پتہ نہیں. تو ان مطلب تعلیمی اداروں پر کوئی توجہ نہیں ہے، ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے تم بچوں کو کیا سکھاتے ہو. کہ ہمارے ہاں مدارس کو چونکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیچھے دھکیلے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ دین اسلام یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے. اور خاص کر ہمارے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے جو دین اسلام اسلامی تعلیم قائم ہے وہ مدارس ہی کی مرہون منت ہے. چونکہ باقی دوسرے کئی ملکوں میں سرکاری طور پر دینی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے، ہمارے ہاں دینی تعلیم جتنی بھی ہے اس کو عوام کے وساطت سے، عوام کے تعاون سے مدارس کے اندر چلایا جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جو دین زندہ ہے وہ انہی مدارس کی وجہ سے ہے، انہی مدارس کی محنت اور کوشش سے ہے. انشاءاللہ یہ مدارس قائم رہیں گے اور قیامت تک مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کا کام اسی طرح جاری رہتا ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ. ناظرین، اس مدرسے کو آپ اپنے تعاون کے اندر بھی یاد رکھیں راشن کی صورت میں، یا اپنے مالی تعاون کے اندر بھی یاد رکھیں، کیونکہ مدارس عوام کے تعاون سے ہی چلتے ہیں. اور دوسرا جو ہماری ویڈیو کا یہ پیغام جو مولانا صاحب کی باتوں سے ملا ہے وہ یہ کہ دوہرا رویہ یا دوہری سوچ نہ اپنائیے. اگر مدارس کے حوالے سے آپ کی کچھ ایسی سوچ بنی ہوئی ہے تو آئیے دیکھیے. یہ تو کھلے دل سے یہ لوگوں نے، جب میں نے ان سے بات کی ہے تو بڑے کھلے انداز سے، بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آئیے آپ جامعہ کا وزٹ کیجئے، ویڈیو بنائیے. تو ایسا تو کچھ تاثر جو عوام کے اندر ہے وہ اپنی سوچ اپنے جگہ پہ بیٹھ کے نہ بنائیے، بلکہ اگر ایسی کچھ سوچ ہے تو مدارس کے اندر آئیے، ان کا ذرا وزٹ کیجئے، دیکھیے حالات اس مدرسے کے اندر کہ کس طرح کے حالات ہیں.